الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، روزوں کے مسائل کے تعلق سے ہماری باتیں ہیں. روزہ، تراویح، زکوٰۃ، اعتکاف، صدقۃ الفطر، جو بھی رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے مسائل درپیش ہیں اسی کے بارے میں ہم سنیں گے. کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس کے تعلق سے سنا. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. جیسے ہم نے نماز پڑھا، فجر کی نماز، یہ فرض ہے. رمضان کے روزے اگر کسی طرح کا کوئی عذر نہ ہو، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو رمضان کے روزے فرض ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ کہہ دیا، جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، الا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو. انشاءاللہ ہم بعد میں اسے بتائیں گے، کیونکہ رمضان کے روزے کی فضیلتیں بتلائی گئیں کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھے گا ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتے ہیں. بہت بڑا ثواب ہے رمضان کے روزے رکھنے کا. اور اسی طرح اور بھی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے کہ رمضان کا آدمی جو روزے رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں، تفتح ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جیسے امام نسائی کی روایت ہے. تو یہ بھرپور فضیلت والا مہینہ ہے جو ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے پانے اور اسے مکمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. ایسا بھی ہوا ہے کہ چاند دیکھنے سے پہلے بھی کسی کا انتقال ہو گیا. اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. رمضان جس کے تعلق سے کل کے درس میں ہم نے کہا کہ یہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سعودی کے چاند کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، انڈیا کے چاند کے مطابق روزہ رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب روزہ رکھیں تب آپ رکھیں، اس لیے کہ ایک یونٹی، ایک اتفاق اور اتحاد باقی رہے. یہ مقصد ہے. تمام المنہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہی بات بتائی کہ جب آپ کے لوکل میں جب لوگ روزہ رکھیں، تو یہی مسئلہ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ شیخ آر کے رحمہ اللہ کی زندگی میں ایسا ہی ایک سچویشن آ گیا تھا کہ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے دیکھا ہے. جیسے کل کسی نے کنیا کماری میں دعویٰ کر دیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، ویڈیو بھی بنا کے بھیج دیا. تو چاند دیکھنا الگ ہے، قاضی صاحب کو مطمئن کرنا الگ ہے. تو چاند اب دیکھا ہے تو آپ شارٹ لے لیتے یا تو تصویر لے لیتے یا گواہ بنا لیتے، قاضی صاحب کو مطمئن کر دیتے، قاضی صاحب مان لیتے ہیں تو بات الگ ہے. تو چاند دیکھنا یہ بات نہیں ہوتی ہے. صحیح شہود، وٹنس کے ساتھ، گواہ کے ساتھ قاضی صاحب کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور وہ جیسے کہیں گے اسی حساب سے سارے لوگوں کو چلنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور چیز جو ان باتوں میں ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کون ہیں جن کو رمضان کے روزے رکھنے ہوتے ہیں. فقہا بتاتے ہیں ہر عاقل کے معنی جو عقل رکھتا ہو، جسے معلوم ہو کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کچھ کھایا نہیں جاتا، سحری کب سے شروع ہوتی ہے، افطار کب کرنا ہے، اسے عقل ہو، یعنی عقل ہو، محسوس کرتا ہو. اور مرد ہو یا عورت، مرد عقل والی ہو، مرد عقل والا ہو، عورت عقل والی ہو، جو بھی ہو. اور اسی طرح جسے کہا کہ بالغ ہو، چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چھوٹا بچہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. لیکن چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں. جیسے کل کے درس میں ہم نے بتایا کہ 15 سال 15 ایئرس ایج کی قید بتائی گئی، جس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. کچھ بچے ہیں جو فزیکل بالغ ہوتے ہیں، کچھ بچے ذہنی طور سے بالغ ہو جاتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ایک عمر کی ایک قید ہے، تو بچے پر تو روزہ فرض نہیں ہے، اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے.
صحت مند ہو، آدمی صحت مند ہو، آدمی بالغ بھی ہے اور عقل والا بھی ہے لیکن ہیلتھ نہیں، تو ویسے آدمی پر ہم روزہ فرض ہے نہیں بول سکتے ہیں، جو صحت مند ہو اسی پر روزہ فرض ہے۔ اور اسی طرح مقیم ہو، ٹریولر نہ ہو، مسافر نہ ہو، اپنی جگہ پر ہو، اس لیے کہ مسافر کے لیے ایگزمپشن سے چھوٹ ہے، کہا کہ مقیم پر روزہ فرض ہے، مقیم کے معنی ایک جگہ قیام کیا ہوا ہو، مسافر نہ ہو، تو ایسے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح عورت کے لیے ایک اور کنڈیشن بھی ڈالی گئی کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، یعنی عورت مینسس میں نہ ہو اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، تو اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہو، کوئی عورت مینسس میں ہو یا نفاس میں ہو، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گی؟ بعد میں جب وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائیں گی رمضان کے بعد، تو وہ ان روزوں کا قضا کریں گی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ نابالغ بچے اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ان پر کوئی یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیمار اور مسافر، اس میں اور بھی احکام ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ساری باتیں ہم لیں گے کہ کس بیمار پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد اسے احساس ہے کہ میری بیماری شفا ہو جائے گی، میں چنگا ہو جاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا، تو وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن کچھ ایسی بیماری ہے جسے بیماری والے کو احساس ہے کہ میں ہیلتھی نہیں ہوں گا، یہ بیماری میرے ساتھ کنٹینیوس چلے گی، تو وہ فدیہ دے دے گا، وہ فدیہ دے دے گا۔ کتنا فدیہ دے گا، کسے دے گا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسا بیمار ہے جو بیماری سے شفا نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ویسے بیمار آدمی کے نہ اس کے ورثہ روزہ رکھیں گے نہ اسے فدیہ دیں گے، اس لیے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا، بیماری کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رمضان کے مہینے کے روزے تھے، رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہوا اور اسی میں انتقال ہو گیا، تو نہ اس کے ورثہ روزہ رکھیں گے نہ اس کا فدیہ دیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔